اچھا حضرت، ماشاءاللہ رمضان المبارک آنے والا ہے چند دن بعد، جی جی تو ہمیں رمضان المبارک کی کس طرح استقبال کرنا چاہیے، کس طرح اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس حوالے سے ہم تھوڑا سا اپنی پیار بھرے شبدوں سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، ویسے بھی فزیکلی طور پر جب ہمارا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا جب مہمان آتا ہے تو اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریاں فرمایا کرتے تھے اور رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، مطلب رمضان کو ویلکم کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے 2 مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے موت بھی نہ دے، بلکہ اس مہینے کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کو مجھے سمیٹنے دے، اور مجھے اس رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے سے پہلے موت بھی نہ دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات کے اندر بھی چینجنگ لے کر آتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے معمولات کے اندر چینجنگ لے کر آئیں۔ مثال کے طور پر ہم ویسے عام روٹین کے مطابق اٹھتے ہیں اس وقت جس وقت نماز کا آخری وقت ہوتا ہے، مطلب تہجد کے وقت ہم نہیں اٹھتے۔ اکثر مسلمان تہجد پڑھتے ہی نہیں ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں لیکن تھوڑے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی تھوڑے ہوتے ہیں، تو نمازی تھوڑے ہیں، پھر نمازیوں میں سے جو تہجد گزار ہیں وہ کیا ہیں، تھوڑے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات کے اندر رمضان کے آنے سے پہلے چینجنگ لے کر آئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے شروع میں جی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ رکھا کرتے تھے، اور امت کو حکم دیا ہے کہ آپ آخری 15 کے اندر روزہ نہ رکھیں، آخری 15 کے اندر روزہ رکھو گے تو آپ کمزور پڑ جاؤ گے، رمضان کے روزے تم نہیں رکھ سکو گے۔ لیکن المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو تم طاقتور رہو تاکہ رمضان کی عبادت صحیح طریقے سے تم کیا کر سکو، ادا کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ شعبان کے روزے رکھو اور رمضان کے روزے تم سے چھوٹ جائیں، ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر پوری زندگی روزے رکھتے رہو تو وہ ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضور نے فرمایا دوسری جو 15 ہے اس کے اندر تم روزے نہ رکھو، لیکن حضور رکھا کرتے تھے۔ اچھا، حضور فرماتے تھے کہ میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، کیوں؟ استقبال ہے رمضان کے لیے، تاکہ میں تیار ہو جاؤں رمضان کے لیے، کہ مجھے یقین دہانی ہو جائے کہ میں اب روزے میں ہوں، کہیں رمضان کے روزے میں بھول نہ جاؤں۔ رمضان روزے کی ریہرسل کر رہے ہیں، جی جی بالکل یعنی بار بار رکھ رہے ہیں روزہ تاکہ ہم تیار ہو سکیں، بالکل، کہ اس طرح رکھا جاتا ہے۔ مت برداشت کو بڑھا رہے ہیں، بھوک کی برداشت، پیاس کی برداشت، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوانس روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی بھوک اور پیاس کو میں کیا کر سکوں، برداشت کر سکوں۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، نسوار رکھتے ہیں، یا اسی طرح حقہ کھینچتے ہیں، یا اسی طرح پان وغیرہ کھاتے ہیں، یا اسی طرح دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، یا اسی طرح دوپہر کو نہیں سوتے، تو ان معاملات کے اندر چینجنگ لے کر آئیں۔ مطلب سگریٹ پیتے ہیں تو صبح شام پر لے کر آئیں، کوشش کریں اپنی، کیونکہ انسان اپنی عادت کو جیسے ڈھالتا ہے انسان کی عادت ڈھل جاتی ہے، لیکن اچانک نہیں ڈھلتی۔ یہ نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور ادھر سے یہ سگریٹ کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دے، حقے کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دے۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے معمولات کے اندر کیا لے کر آئے، چینجنگ، تبدیلی لے کر آئے، اور اسی طرح جو اس کی مصروفیات ہیں وہ اپنی مصروفیات سے فارغ ہونے کی کوشش کرے۔ مطلب یہی ہے کہ جب ہمارا ویسے بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ اچھا مولانا، ایک ادھر سوال بنتا ہے، کچھ لوگوں کے کاروبار ایسے ہیں جو رمضان میں زیادہ چلتے ہیں، تو وہ صرف اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، پھر رمضان کی تیاری پورے طریقے سے نہیں کر پاتے، ان کے لیے کیا کہیں؟ دیکھیں، رمضان کا روزہ چھوڑنے کی تو اجازت نہیں ہے، کوئی مریض ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر ہے تو وہ بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی انتہائی بوڑھا کمزور ہے جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے، مطلب اس کے اٹھنے کے چانس نہیں ہے، تو وہ چھوڑتے ہیں، تو ان کو تو اجازت ہے، وہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں رکھیں گے۔ شیخ فانی ہے تو وہ فدیہ دے گا، فدیہ کیا ہوتا ہے، صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، وہی دے گا۔ لیکن یہاں پر یاد رکھنا کہ باقی جو انسان ہے وہ کسی کام کی وجہ سے روزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جنگ لڑی ہے لیکن روزہ رکھا ہوا تھا، رخصت ہے لیکن صحابہ کرام نے عظمت پر عمل کیا ہے، مطلب رخصت ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھ کر دکھایا ہے۔ اور آج کوئی کام صرف
پیٹ پوجا کی خاطر کیا کرنا، روزوں کو چھوڑ دینا. جو پوری زندگی روزے رکھتا رہے انسان رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا، تو وہ کام کی وجہ سے کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو مصروفیات سے نکالے. یہ نہیں کہ بالکل کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بالکل کاہل اور سست بن کر سو جائے، جی رمضان ہے میں نے کچھ کرنا نہیں ہے، چھٹی ہے. ایسا نہیں ہے. جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ نہ ہو کہ کام کی وجہ سے روزے کو چھوڑنا پڑ جائے. روزے کی وجہ سے کام کو تو چھوڑیں، کام کی وجہ سے روزے کو نہ چھوڑا جائے. اس کے لیے پہلے کیا کی جائے؟ تیاری کی جائے. اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تو سال بھر سے کوشش شروع کر دیں کہ میرا رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کے لیے میں آٹے کا بندوبست کروں، چینی کا بندوبست کروں، اور اسی طرح دودھ کا بندوبست کروں. مطلب ایڈوانس جو ہے بجٹ ہے وہ بجٹ متعین کرے. اور اسی طرح جو مزید کچھ سمجھدار لوگ ہیں ان کو چاہیے رمضان سے پہلے روزوں کے جو مسائل ہیں وہ ان مسائل کو بھی سیکھیں. وہ تو یوں ہے کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کے روزوں کے مسائل سیکھتے نہیں ہیں. رمضان جب آ جاتا ہے، جب ہم غلطی کرتے ہیں تب تو جا کر مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وگرنہ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی اور ہم سے وہ گزر جاتا ہے. اور بسا اوقات روزہ توڑ بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پر اچانک بخار آ جاتا ہے، پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے، سر میں درد پڑ جاتا ہے، یا اسی طرح قے آ جاتی ہے، تو اسی طرح خون نکل آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. 100 معاملات ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کو رمضان سے پہلے سیکھیں. اور اسی طرح جو لوگ وہ ہیں جن کو 20 صورتیں یاد نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ کم از کم 20 رکعت نماز ہے. اللہ نہ کرے رمضان کے 29-30 دنوں میں سے کسی دن بیمار ہو جاتے ہیں، محترم مسجد نہیں جا سکتے، گھر کے اندر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کر کھڑے ہو کر بھی نہیں پڑھ سکتے، کمزور ہوئے پڑے بیمار ہے. اور ہر ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے. میرے ساتھ تو ہر رمضان میں ایسا ہوتا ہی ہے کہ 1 یا 2 راتیں میری مس ہو جاتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اس کو چاہیے پھر کم از کم 20 صورتیں چھوٹی چھوٹی وہ تو یاد کر لے رمضان کے آنے سے پہلے کہ میرے اوپر اگر یہ حالت آ گئی تو کم از کم مجھے 20 صورتیں یاد ہوں گی اور میں بیٹھ کر اپنی نماز 20 رکعت پڑھ سکوں گا. یہ نہیں ہوگا کہ پھر وہی انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہے. کم از کم 20 صورتیں آنی چاہیے. رمضان کے جو مسائل ہیں وہ مسائل آنے چاہیے. اور اسی طرح اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرے. قرآن پاک یاد ہے، بھولا ہوا ہے تو قرآن پاک کو یاد کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت جبرائیل امین کے ساتھ حضور دور فرمایا کرتے تھے. تو اس کو چاہیے اگر حافظ ہے تو یہ کسی دوسرے حافظ کو سنائے بھی صحیح اور اس کی سنے بھی صحیح. یہ کیا ہوگا؟ سنت پر عمل ہوگا. اور اگر حافظ ہے تو پھر مصلی کے اندر کیا کرے؟ قرآن پاک سنائے. اور اگر حافظ نہیں ہے، تھوڑا بہت اس کو پڑھنا آتا ہے تو پھر یہ مزید قرآن پاک کچھ اچھا کرے اور پڑھنے کی غرض سے قرآن پاک کو سیکھے. رمضان سے پہلے کیا ہو؟ تیار ہو. اچھا مولانا ایک سوال ہے جی کہ ہم جب یہ روزہ رکھتے ہیں نا، سحری کرتے ہیں، جی سحری سے کچھ لوگ اذان ہوتے ہوتے نہ کھانا کھاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا معاملات ہیں؟ یعنی کہ اذان ہو رہی ہے تب تک اذان ہو رہی ہے تب تک وہ کھانا کھا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو مسائل ہیں انہی مسائل کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے کے سیکھنے کے مسائل ہیں. یہ اب اذان تک کھاتے رہے محترم، ادھر اذان ہو گئی، اب یہ محترم پھر بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا روزہ ہے. روزے کی حد ہے، اس حد سے شروع ہوگا اور ایک لیمٹ ہے، وہاں پر جا کر کیا ہوگا؟ اذان مقرر نہیں ہے، ایک وقت مقرر ہے. وقت مقرر ہے. اذان تو دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ روزوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ بعد بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے اذان کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ صبح صادق کب ہو رہی ہے، مطلب تہجد کا ٹائم ختم کب ہو رہا ہے. جس وقت تہجد کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اس وقت روزے کا کھانے پینے کا ٹائم بھی کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے. اور روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اب یہ مغرب تک جائے گا. اب چاہیے کہ بر وقت ٹائم کے بعد اگر کھا پی رہا ہے تو وہ کون سا روزہ ہے. جس طرح آپ بتلائیں 1 منٹ پہلے اگر کوئی روزہ کھول دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، ٹوٹ جائے گا نا. اگر اذان نہیں ملی، مغرب کا ٹائم نہیں ہوا، مغرب کے ٹائم سے 2 منٹ پہلے کھا لیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا. تو اب جو بندہ 2 منٹ لیٹ تک کھا رہا ہے صبح کو تو اس کا روزہ کہاں سے ہوا؟ تو اس کا بھی کوئی روزہ نہیں ہے. لیکن اس دن اس کو چاہیے کھائے پیے نا، یہ لوگوں کی طرح بس ایسے روزے والی شکل بنا کے رکھے، بعد میں اس روزے کی کیا کرے؟ قضا کرے. تو اس لیے بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ جی. اچھا مولانا میں نے یہ آپ نے کہا ہے سحری کا تو آپ نے بتا دیا کہ صبح صادق ہونے کے بعد بند کر دی جائے کھانا پینا، لیکن افطاری میں کچھ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں. مثلا
پتہ چلا کہ فلانی اذان ہو گئی ہے تو ہم نے روزہ کھول لیا، ہوں۔ اور پتہ چلا کہ ٹائم تو ابھی رہتا ہے روزے میں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیونکہ ادھر بھی اذان لگی ہے۔ دیکھیں جو اذان ہوتی ہے نا وہ ٹائم ہی کے اندر ہوتی ہے۔ اب اہل تشیع ہیں وہ روزہ لیٹ کھولتے ہیں، جی وہ لیٹ کھولتے ہیں تو ان کی اذان لیٹ آئے گی۔ ہماری جو اہل سنت ہیں ان کی اذان کیا آئے گی؟ جلدی آئے گی۔ تو ہم چونکہ اہل سنت ہیں تو اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ معاملہ ویسے ہی کر دیتے ہیں جس طرح جماعت چل رہی ہوتی ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو گیا کسی نے اذان نہیں، بسا اوقات ہم کسی سفر میں ہیں اور اذان کا پتہ نہیں چلا اور وقت کا بھی گمان نہیں ہے کتنا ہو چکا ہے، اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ دیکھو نا آپ کو اتنا تو اندازہ ہوگا کہ میں اس طرف گیا ہوں جس طرف سورج جا رہا ہے، ڈھل رہا ہے، اس طرف گئے ہیں تو پھر روزہ بھی آپ کو تھوڑا ڈیلے کرنا پڑے گا، تاخیر کے ساتھ افطار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان جگہوں پر گئے ہیں جن جگہوں پر کیا ہوتا ہے سورج نکلتا ہے، مطلب مشرق والی سائڈ گئے ہیں، وہاں پر مغرب کا ٹائم پہلے ہو جاتا ہے، اور جہاں سے آپ گئے ہیں وہاں پر مغرب کا ٹائم بعد میں ہوتا ہے۔ تو پھر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کچھ دیر ہو جائے، یعنی کہ کچھ دیر ہو جائے، جان بوجھ کر دیر نہ کیجیے تو باقی کوئی حرج نہیں۔ جان بوجھ کر دیر کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر لیٹ روزہ کھول لیا تو پھر کیا ہوگا کہ جی روزہ ٹوٹے گا، روزہ ٹوٹے گا نہیں، وہ تو روزہ کامل ہی رہے گا، لیکن دیر کرنا یہ کیا ہے؟ نہیں، جان بوجھ کر تو نہیں، وقت کے ہاں، پہچان کی وجہ احتیاط سے۔ ہے، احتیاط تو اچھی چیز ہے نا۔ دیکھیں آپ نے روزے کو بچانا ہے کہ میں نے 16 گھنٹے روزہ رکھا ہے، اب کہیں یہ نہ ہو کہ 16 سیکنڈ کی وجہ سے میرا روزہ خراب ہو جائے، جی جی تو اس طرح کوئی پرابلم نہیں ہے۔